عزیز و معزز بچوں، السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کی درسی کتاب بہارستان اردو سے لیا گیا عنوان اخلاق نبوی کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو بچوں، اخلاق نبوی جو ہے، جو آپ کا سبق ہے، اس کے ہم نے 5 اقتباس ان کو سادہ اور آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو آج ہم اس کا جو چھٹا اقتباس ہے، چھٹا پیراگراف جو ہے، اس کو ہم آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس اقتباس کو بلند خوانی سے پڑھیں گے۔ تو آپ اپنا دھیان پوری طرح سے یہاں راغب کرو گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ایک یہودی کی بیوی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا اور زہر ملایا ہوا گوشت کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی معاف فرما دیا۔ اب ان سطور کو ہم آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک یہودی کی بیوی نے، یعنی ایک یہودی کی بیوی تھی، اس کی بیوی نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے یہاں دعوت پر بلایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پہ بلایا۔ کیا کیا بچوں؟ دعوت پہ بلایا اور زہر ملایا ہوا گوشت کھلا دیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت میں زہر اس نے ملا دیا اور وہی گوشت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلا دیا۔ اس عورت نے اپنے جرم کا اقرار بھی کر لیا۔ یعنی یہ جو عورت تھی، اس عورت نے جرم قبول بھی کیا کہ میں نے یہ کام کیا ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی معاف فرما دیا۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ یعنی قتل کرنے جا رہی تھی، اتنا بڑا جرم کرنے کے باوجود بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اعلیٰ اخلاق اور عظیم اخلاق والے تھے کہ اس یہودی عورت کو بھی معاف فرما دیا۔ تو بچوں، ان سطور میں ہمارے پاس ایک نیا الفاظ آیا، اقرار۔ تو ہم اس کو ایک نیا لفظ جو ہے اقرار، اس کو ہم لکھیں گے اقرار۔ اقرار کا معنی ہے مان لینا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ اب نیچے چلتے ہیں بچوں۔ ایک مرتبہ ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخص سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا، میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، اس کی حمایت کرنی چاہیے کیونکہ یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اسے دیا۔ تو بچوں، ایک مرتبہ ایک بدو قرض یعنی ایک مرتبہ کا ذکر ہے۔ ایک بار کیا ہوتا ہے بچوں، ایک بدوی قرض خواہ اپنے قرض کا تقاضا کرنے کو آیا۔ بدو ہم کہتے ہیں، یعنی عرب میں جو خانہ بدوش لوگ تھے۔ ٹھیک ہے بچوں؟ عرب کے خانہ بدوش، بدوی کا کیا مطلب ہوا بچوں؟ تو اس کو ہم یہ سب سے پہلے یہاں لکھتے ہیں، عرب کے خانہ بدوش لوگ، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کے خاندان سے ایک بدوی آیا اور اس نے اپنا قرض کا تقاضا کیا، یعنی قرض مانگا اس نے۔ تقاضا مطلب یہاں ایک اور الفاظ آتا ہے ہمارے پاس، تقاضا۔ ٹھیک ہے بچوں؟ تقاضا ہو گیا طلب کرنا، تقاضا ہو گیا طلب کرنا۔ یعنی اس نے کیا کام کیا؟ اس بدو نے کیا کام کیا؟ اس نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو ادھار دیا تھا، وہ اس کی طلب کی وہ مانگا۔ اس نے بڑی سختی سے اور غصے سے تقاضا کیا۔ یعنی اس نے کس لحاظ سے مانگا؟ اس بدو نے بڑی سختی سے، یعنی اس کا جو مانگنے کا طریقہ تھا وہ اچھا نہیں تھا اور اس نے تقاضا کیا اور غصے سے مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو رفیق، جو ساتھی تھے، جو قریبی ساتھی تھے، جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، انہیں میں نے پہلے بھی کہا ہم صحابہ کہتے ہیں، تو اس کے صحابہ جو تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس بدو سے کہا، کیا کہا کہ
کیا تم دیکھتے نہیں کہ تم کس شخص سے بات کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا اے بدو آپ کو پتہ نہیں آپ کس انسان سے کس شخصیت سے بات کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا میں تو اپنا قرض طلب کر رہا ہوں۔ اس نے کیا کہا بچوں؟ اس نے کہا کہ میں اپنا قرض طلب کر رہا ہوں، یعنی جو میں نے ادھار دیا ہے میں اسی کے لیے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی تھے صحابہ تھے، اس صحابہ کو فرمایا، کیا بتایا؟ اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ کہا یہ جو شخص ہے، یہ بدو جو ہے، یہ اپنا قرض مانگ رہا ہے، اس کی حمایت کرو کیونکہ یہ اس کا حق ہے، کیونکہ جو اس نے قرضہ دیا ہے یہ اس کا حق ہے۔ پھر اس کا حساب بے باک کرنے کا حکم دیا، یعنی کہا کہ اس بدو جو ہے اس کا حساب جو ہے فوری طور پہ اس کو ختم کرو، بے باک کرو، ادا کر دو۔ ایک اور الفاظ ہمارے پاس بچوں آیا بے باک، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اس کا جو حساب ہے اس کا حساب ختم کر دو، ادا کر دو، اور اس کے حق سے کچھ زیادہ اس سے دیا، اور کہا کہ اس کے حق جو جتنا اس کا حق ہے اس سے کچھ زیادہ اس کو دے دو، تو اس کو زیادہ اس کے حق سے زیادہ دیا۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن سانہ سے 80 مشکل سونا اس شرط پہ لے کر کہ ایک بدوی کو دے دیا کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ ابھی مقررہ وقت میں دو تین دن باقی رہ گئے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے اور چادر کے پلاؤ کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ پکیر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرض ادا کرنے کو کہتے اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے۔ پھر فرمایا جاؤ جا کر حساب کر دو اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 صلا کھجوریں زیادہ دے دو۔ تو کیا ہوتا ہے بچوں، ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زید بن سنہ سے 80 مسکال سونا اس شرط پر لے کر ایک بدوی کو دے دیتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار زید بن جو ایک تھے ان سے 80 مسکال یعنی سونے کا جو ہے سونے کے جو مشکال ہیں وہ لے کے کس کو دیتے؟ اس شرط پہ ایک بدوی کو دے دیتے کہ وہ مقررہ وقت پر اس کے بدلے میں کھجوریں دے دیں گے۔ کہ کس لیے دے دی؟ کہ اگر جب اس کا وقت برابر آ جائے گا، جب تک اس نے قرضے لیے ہے، اس قرضے کا جب وقت آ جائے گا، ڈیٹ تاریخ آ جائے گی برابر، تو اس وقت یہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ کھجوریں دے گا۔ ابھی مقررہ وقت میں 2-3 دن باقی رہ گئے تھے، یعنی ابھی پورا وقت نہیں ہوا تھا، 2-3 دن ابھی کم تھے اس وقت میں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے رفیقوں کے ساتھ ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، ایک جنازے کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جنازے کی نماز پڑھا کر اپنے دوست تھے، اپنے رفیق جو ان کے تھے، ایک دیوار کے پاس تشریف رکھے تھے، یعنی ایک دیوار کے پاس کھڑے تھے۔ زید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کرتے اور چادر کے پلاؤ کو کھینچتے ہوئے نہایت بدمزاجی اور سختی سے قرضہ ادا کرنے کو کہا۔ تو یہ زید جو تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس نے چادر پکڑی، کرتا پکڑا اور کھینچا، اس کو کھینچنے کے بعد کیا بولا؟ بدمزاجی سے، اچھے طریقے سے نہیں، یعنی اتنا بدمزاج طریقہ استعمال اس نے کیا اور قرضہ اپنا مانگنا شروع کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو وہاں پہ کون موجود تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ او خدا کے دشمن، کیا بکتا ہے؟ تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ایک خدا کے دشمن، کہ آپ اللہ کے دشمن ہو، آپ کیا بکتے ہو، کیا بکواس کر رہے ہو؟ خدا کی قسم مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندیشہ نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا۔ کہہ رہے ہیں حضرت عمر کہہ رہے کہ اگر خدا کی قسم کھا کر کہہ رہے کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے اندیشہ نہ ہوتا، ڈر نہ ہوتا تو تیری گردن اڑا دیتا، تو تیری گردن میں یہاں سے اڑا دیتا۔ ایسی بدمزاجی، ایسی بدتمیزی کی وجہ سے آپ کی میں گردن اڑا دیتا۔ فقیر اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، جن کو اخلاق کے بلندہ اور اعلیٰ رتبہ تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو سمجھایا ایسے موقع پر تمہیں چاہیے تھا کہ یہ جو موقع ہے، اس وقت جو موقع ہے، ایسے موقع پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھایا کہ
کہ ایک طرف مجھے حسن و خوبی سے اس کا قرضہ ادا کرنے کو کہتے کہ آپ مجھے یہ کہتے، یہ نصیحت کرتے کہ اس کا جو قرضہ ہے اس کو واپس کر دو، حسنی اچھی طریقے سے کہتے، اور دوسری طرف اس شخص کو بہتر طریقے سے تقاضا کرنے کی نصیحت کرتے، اور دوسری طرف آپ اس شخص کو اچھی طرح سے نصیحت کرتے، بتاتے کہ آپ اس طرح سے طریقہ نہیں ہوتا ہے، قرض مانگنے کا جو طریقہ آپ نے اس وقت استعمال کیا یہ طریقہ ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کہنا تھا آپ کو۔ پھر فرمایا جاؤ جا کر حساب کر دو، کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ اور اس شخص کا حساب کر دو، اور ڈانٹنے کے بدلے میں 20 سلا کھجوریں زیادہ دے دو، اور جو آپ نے اس کو ڈانٹا ہے، اتنا ڈانٹا ہے، اس ڈانٹنے کے بدلے آپ کو 20 سلا یعنی 20 تولے جو ہیں کھجوریں آپ کو اس کے بدلے میں جو آپ نے ڈانٹا ہے اس کو زیادہ دے دے۔ یعنی اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ کتنے یعنی اعلیٰ اخلاق تھے، ان کے اخلاق کتنے بلند تھے، یعنی ایک بےزتی کی اور بدمزاجی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش آئے، پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم دیا کہ جاؤ اس کے بدلے میں جو آپ نے اس کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے میں اس کو آپ 20 سلا یعنی 20 تولے کھجوریں جو ہیں وہ زیادہ دے دو۔ تو بچے اس میں کچھ اور الفاظ ہمارے سامنے نہ آئے تو انہیں ہم لکھیں گے اور ساتھ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارے پاس ایک اور الفاظ جو ہے وہ ہے گردن اڑانا۔ گردن اڑانا بچے ہوا گردن اڑانا، گردن اڑانا ہوا قتل کرنا، ٹھیک ہے بچوں، قتل کرنا۔ پھر ہمارے پاس ایک تقاضا، تقاضا بچوں، تقاضے کا معنی ہے بچوں طلب کرنا، مانگنا، طلب کرنا، ٹھیک ہے بچوں۔ اسی طرح سے صلاح ہو گیا تولا، صلاح میں کیسے کہتے ہیں تولا، تولے، ٹھیک ہے نا، تولے کو، تولے کا وزن، ٹھیک ہے نا۔ تو کل انشاءاللہ ہم اس آگے جو اس کی جو اقتباس رہ جاتے ہیں، جو پیراگراف رہ جاتے ہیں انہیں آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو تب تک کے لیے اللہ حافظ۔